अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज का शो नहीं कर पा रही, लिहाजा ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अपने पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है नैब के हवाले से। नैब में रात के अंधेरे में की जाने वाली तरमीम। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर रात के अंधेरे में तरमीम क्यों की गई है। जरा आपको डिटेल समझाते हैं। विफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर नैब कवानीन में तरमीम मुतारिफ करवा दी है। इस मरतबा नैब कवानीन में रातों रात तरमीम की गई हैं। कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी ने गुज़श्ता रात नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए हैं। सदर मुमलिकत ने नैब कवानीन के पैरा 6 में तब्दीली लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब किसी मुल्जिम की तफ्तीश में अदम ताउन पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत नैब मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 रोज से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। नैब की मुद्दत 30 दिन खत्म होने के बाद बढ़ाई जा सकती है और इसकी तजदीद 90 दिन तक हो सकती है। ऑर्डिनेंस के तहत नैब के मुल्जिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करना होगी, जबकि वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। यहाँ ये बात भी इंतहाई अहम है कि सदारती ऑर्डिनेंस की राह हमवार करने के लिए पीर की शाम कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि कानून के तहत कौमी असम्बली सेशन के दौरान कोई भी ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। ज़राए वजारत कानून व इंसाफ के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुजव्विज़ा तरामीम की मंजूरी दी थी। विफाकी काबीना ज़राए के मुताबिक नैब तरामीम पर काबीना के इजलास में सबसे आखिर में कार्रवाई की गई और तमाम ब्यूरोक्रेट्स को काबीना के बंद कमरे के इजलास से बाहर निकाल दिया गया। मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड, जो 2022 की कानून साजी के तहत 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया था, अब उसे 30 दिन का कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुज़श्ता साल की तरमीम के जरिए चेयरमैन नैब के जिन इख्तियारात को वापस लिया गया था, अब उसे बहाल कर दिया गया है। हमारा पैनल हमारे साथ है। हमें हसन निसार साहब ज्वाइन करेंगे, अबसार आलम साहब ज्वाइन करेंगे, शहजाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे और इसार राना साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से अपने पैनल के सामने रखेंगे कि माजी में नैब न्याजी गठजोड़ का इल्जाम लगाने वाली इत्तेहादी जमातें क्या आज उसी नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं इस्तेमाल? क्योंकि हमने देखा कि माजी में तो बड़े सवाल उठे थे कि जी पीटीआई चेयरमैन है लाडले, और लाडले को रिलीफ देने के लिए हर तरह का काम किया जा रहा है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब की जानिब पहले चलते हैं, उनका कमेंट लेंगे। शहजाद साहब क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के आबा जो थे उनकी तारीख देख लें, और हसन साहब इसके बारे में बहुत बेहतर बता पाएंगे कि हमारे यहाँ जो शाहाना सोच का अंदाज है उसके अंदर कोई रस्ते की दीवार उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कोई भी खतरा हो, कहीं पे भी हो उसका सर कलम कर दिया जाता है, ताकि चाहे वो भाई सगा हो, बाप हो, कोई दुश्मन हो, कोई आपका वजीर हो, तो उसको सर कलम कर देते हैं। वही सर कलम करने की कहानी हमारी अपने जब पाकिस्तान बनने के बाद अब निजी जेलों की शक्ल में हमारे यहाँ आज भी एग्जिस्ट करती है। सिंध के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके और शायद पंजाब के सूबाई जो जनूबी इलाके हैं उनके अंदर भी आपको ये कहानियां में सुनने को मिलेंगी कि लोगों की निजी जेलें हैं। ये मामला चलता रहा है। इसको जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी निजी अकूबत खाना बनाया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, जहाँ इफ्तिखार तारी की जो चीखें थी वो लोगों को बाहर सुनाई देती थी। इफ्तिखार तारी उनकी पार्टी के थे, लेकिन उनसे थोड़ा सा उनका इख्तलाफ हो गया था। तो ये कहानी है हमारी जो चल रही है। हमारे यहाँ सोच ये है कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, क्योंकि देखिए इनके काम क्या है, इन्होंने तरीका क्या करना है। कानून की कोई अहमियत नहीं है, शाहाना अंदाज है, शाहाना सोच है। कोई रास्ते में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरा निजी मामला हो, मेरा कारोबार हो, मैं वजीर आजम भी हूं तो मेरा कारोबार ठीक है, मेरी औलाद, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, उनके कारोबार, उसको अहया होनी चाहिए, उसको बढ़ावा होना चाहिए। उसके लिए रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ सकती। आप अपना टैक्स का जो निज़ाम है उसको टेलर करते हैं कि ताकि आपकी आसानी क्रिएट हो जाए और आपको दुकानदारों से टैक्स ना लेना पड़े, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर आपकी अपनी जो कुव्वत है, अपनी ताकत है, वो रहती है अपनी जगह के ऊपर, जो सियासी कुव्वत है। उस सियासी कुव्वत को मेंटेन करने के लिए आप पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को दरम बरम कर देते हैं। पंजाब पुलिस का हाल क्या कर दिया, FBI का हाल क्या कर दिया, हर एक को बुरा भला कह 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 के हमने असल में उनको वो बना दिया जिसका वो इस्तारा आज बन चुके हैं। आज जुडिशरी की बारी है। जुडिशरी को माशाल्लाह हमने कंट्रोवर्शियल बना के खत्म करके रख दिया। एक आध इदारा रह गया, उसके पीछे भी हम पल पड़े हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो सोच का अंदाज है,
یہ ایلیٹ کہہ لیجئے، یہ ایک جاگیردارانہ سوچ کہہ لیجئے، یہ ایک جو بھی جس قسم کا بھی آپ اس کو بیانیہ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کے اندر کسی قسم کا قانون کی عملداری نہیں دیکھنا چاہتی، نہیں رکھنا چاہتی، اور صرف اپنی اور اپنی ذات اور اپنے جو قریبی دوست اور خاندان ہے اس کی احیاء کے لیے کام کرتی ہے. اس لیے نیب ہو کوئی اور ہو، ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے. جی ایک چیز خیال رکھیے گا، یہ نیب کا جو قانون ہے یہ ریٹروسپیکٹیولی ہوگا یا آج کی تاریخ سے جب لاگو ہو رہا ہے اس وقت ہوگا. پھر اس کو جانا ہے پارلیمنٹ کے اندر 3 ماہ کے آئی تھنک 60 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر جا کے اس کو قانون بننا ہے. وہ ہو جائے گا، شاید وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس وقت ہوگا جب شاید کسی اور جگہ پہ بھی کچھ تبدیلیاں اس وقت آ چکی ہوں گی. تو ایک شخص کو پکڑنے کا طریقہ ہے، ایک نظام ہے، کیونکہ وہ دیوار لگتا ہے، آج بھی لگتا ہے کہ دیوار بن کے کھڑا ہے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ وہی کہانی ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں پاکستان ترقی صحیح کیوں ہے. نہیں کرتا، ظاہر ہے نہیں کرتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ کا کامنٹ آ گیا. حسن صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. نیب قوانین میں ترامیم ہونا، تمام بیوروکریٹس کو کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، راتوں رات قائم مقام صدر کے دستخط لیے جاتے ہیں. حسن صاحب بڑا مشکوک انداز تھا، کیا اس طرح کے انداز میں آپ جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں؟ آدھا ملک گوانے کے بعد آپ کا تو ملک ہی مشکوک ہے. بہرحال تھینک یو شہزاد صاحب، آپ نے میرا آدھا مسئلہ حل کر دیا. شہزاد بھائی بھول رہے تھے جس یہ کیمپ کی بات کر رہے تھے افتخار تاریخ کے حوالے سے، اس کا نام تھا دلائی کیمپ. اپنے مینٹور جے رحیم کے ساتھ بھٹو نے جو سلوک کیا اس کو ٹی وی پہ بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. سینسر ہو جائے گا، فحاشی کی زد میں آئے گا. اچھا سوال جو ہے نا آپ کا، جی اس کا سادہ بنیادی حل میں اس کو اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں. ہم میں سے بھاری اکثریت کا ڈی این اے ایک جیسا ہے. میرا یہ تکیہ کلام رہا، میرے پچھلے چینل میں جو تھی ہماری ہوسٹ وہ کہا کرتی تھی آپ کا تکیہ کلام، تو میں نے تنگ آ کے، میرے آدھے بہن بھائی ملک سے باہر ہیں تو ہم نے بڑی قیمت دے کے اپنا ڈی این اے چیک کرایا ہے. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ آئی ڈونٹ بلانگ ٹو دس پلیس. مہنگا کام تھا، ہم نے کیا. میرا ڈی این اے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساؤتھ سے تعلق ہے الحمدللہ. سو یہ ہمارا مسئلہ ہے ڈی این اے. اور اس سے ایک قدم آگے، ہمارا سیاست دان تو بنا ہی منافقت کی مٹی سے. اسی لیے مجھے جمہوریت سے نہیں، پاکستانی جمہوریت سے شدید نفرت ہے. ان میں کوئی گریس، کوئی کلاس، کوئی کیلبر. 25 کروڑ آبادی ہماری، پلس مائنس اتنا انڈیا، اتنا بنگلہ دیش، تھوڑا ہم سے کم ہے. اب یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو چیخیں نکل آئیں گی. کتنے لوگوں کا تعلق ہے عرب ورلڈ سے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے، ایران سے؟ کتنا ہوگا یہ؟ 10 کروڑ ہوگا، زیادہ بول رہا ہوں میں. باقی کون ہے؟ یہ وہ ہیں 75 سال سے کن لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ بس ڈی این اے از دی آنسر. باقی ایکڈیمک بات ہے، میں اس پہ 50 گھنٹے کا لیکچر دے دوں گا. ڈی این اے اور اس غلیظ ترین ڈی این اے کا آگے جو باٹم لائن ہے وہ ہمارا سیاست دان ہے. اکینا تھکینا چکینا بہت باعزت ایک سیاست دان تھے. یہ آپ کی یہ سرائکی بیلٹ کے میں مرحوم ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ بیٹا تو نہ کڑا کر، ہماری سیاست 3 لفظوں میں ہے: اکینا تھکینا چکینا. اکتانا نہیں، جھجکنا نہیں، تھکنا نہیں. بے شرمی سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے، بددیانتی سے، خوشامد سے، چاپلوسی سے اور منافقت سے. ختم. آگے چلیں. صحیح. ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. افسار صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو جانا، راتوں رات نیب ترمیمی آرڈیننس کا جاری ہو جانا، کیا ہم سمجھیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ آرڈیننس جاری ہونا ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے قومی اسمبلی کا سیشن ہمیشہ ہی
ملتوی کیا جاتا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا میرا خیال میں, اس میں آپ نے نوٹ نہیں کیا, یہ پچھلے کئی سالوں سے جب بھی آرڈیننس جاری ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. اور دلائی کیمپ سے مجھے یاد آ گئی کچھ چیزیں میں نے بچپن میں پڑھی ہوئی تھیں, بہت ہی خوفناک تھا وہ. ذوالفقار علی بھٹو نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ, وہ پھانسی چڑھ گئے, اپنے گناہوں کا کفارہ انہوں نے دے ہی دیا ہوگا شاید, یا نہیں ہے تو اب اللہ کے پاس ہے. لیکن صرف سیاست دان یا سیاست ہی برا نہیں ہے اس میں. میں آپ کے لیے مہک, آپ کو اور میرے سارے جتنے بھی ساتھی ان کو تو یاد ہوگا ہی, لیکن آپ کو شاید نہ علم ہو کہ اس ملک میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر آئے تھے, ان کا نام تھا جنرل پرویز مشرف. انہوں نے سینیٹر پرویز رشید کے ساتھ جو کچھ کیا تھا, کروایا تھا, اور جس طرح ان کی چیخیں سنوائی گئی تھیں جنرل پرویز مشرف کو, اور جو صوبیدار کے ذریعے پرویز رشید کے ساتھ جو کچھ کروایا گیا تھا نا, میں بھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور کیونکہ ذکر اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ فحاشی کے زمرے میں آئے گا, بلکہ میں ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اتنی گھٹیا حرکت پاکستان کا سابق آرمی چیف ڈکٹیٹرشپ کے پردے میں کرے گا, میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن کیا. اور پھر جب اس کی پرویز رشید کی بیٹی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تو پرویز رشید کو خون آلود شلوار سمیت اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ملاقات کے لیے. دونوں باپ بیٹی کئی سال نفسیات دان سے اپنا علاج کرواتے رہے. تو ایک طرف نہیں ہے, یہ سیاست ہی نہیں ہے گندی. یہ جو ڈی این اے کی بات کی ہے نا حسن نثار صاحب نے خود, تو وہ نکل لیے پتلی گلی سے سینٹرل ایشیا کے ساؤتھ میں. یہاں تو ڈی این اے یہی ہے, ہمیں انہی سے روزانہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. قطع کلامی کی معذرت, آپ نے جو چیز یاد کروائی ابصار صاحب وہ ڈکٹیٹر کے حوالے سے تھی, لیکن یہاں پر تو بات جمہوریت کی ہم کر رہے ہیں, یہ کس طرح کی پھر جمہوریت ہے؟ تو کیا ہوا ہے یہاں, ایسا ہوا ہے کچھ؟ تو آپ کیسے کمپیریزن, دونوں کا کمپیریزن آپ اپنے ایمان سے بتائیں, کر سکتی ہیں آج کا اور پرویز مشرف کے دور کا؟ اور آپ جو آپ کمپیریزن آج کر رہی ہیں کہ نیب نے یہ کر دیا, آپ کو پتہ ہے نیب کس نے بنایا تھا؟ پتہ ہے آپ کو نیب کس نے بنایا تھا؟ سر ڈکٹیٹر کا جمہوریت سے تو ہم کوئی پرویز مشرف نے بنایا تھا. سن لینا پرویز مشرف تو خالی سیاستدانوں کو تو گالیاں نہ دیں, یہ بھی بتائیں نا کہ ڈکٹیٹر نے بنایا تھا یہ نیب, اور اسی کام کے لیے بنایا تھا جس کو آج آپ کرٹیسائز کر رہی ہیں. اسی کام کے لیے, باقاعدہ اسی کام کے لیے 10 سال اس نے لوگوں کو جیل میں ڈالا, ظلم کیا لوگوں پہ, اس نے جھوٹے کیسوں میں پھنسایا, ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے نیب بنایا. ایک بنیاد ختم کر دے یا آرڈیننس کو ختم کر دے, اس میں جمہوریت تو اسی طریقے سے نظر آ سکتی ہے, ورنہ تو ہمیں جمہوریت تو پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئے گی. ایگزیکٹلی جو عمران خان ہمارے امت مسلمہ کے سب سے عظیم لیڈر کو مسلسل یہ بات کہی گئی کہ آپ رات کو بھی وہ سی این این پہ بیٹھے اپنی مثالیں دے رہے تھے نا کہ میں ہیومن رائٹس کا بڑا چیمپئن رہا ہوں, اور اس کا بھی, تو انہوں نے کیوں نہیں ختم کیا جب ان کو پوری اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی, جب پوری اپوزیشن اندر جیل میں تھی؟ کرتے رہے ختم, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ختم کرتے تو وہ تو کرپٹ ہیں, وہ تو چور ہیں, وہ تو غدار ہیں, یہ طے کر لیا. اگر چور اور کرپٹ اپنا ایک قانون ختم کر دیں گے تو ان پہ تو مزید الزام اور دھبا لگے گا کہ جی انہوں نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے قانون ختم کیا. عمران خان تو اور اس کی بیوی پنکی تو دودھ کے دھلے ہوئے تھے نا, وہ ختم کر دیتے نیب کا قانون, کیوں نہیں کیا انہوں نے ختم؟ اب پھر جب انہوں نے تبدیل کیا, اس حکومت نے آ کے تبدیل کیا, اس کو تھوڑی بہتری لائی, کیونکہ اس کے اندر جتنا ظلم ہو رہا تھا لوگوں پہ اس کو انہوں نے کم کیا. تو یہی آپ کے عمران خان, یہی آپ کے مہاتما سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اپنی پٹیشن لے کے کہ جی یہ جو انہوں نے ترامیم کیا ان کو ختم کیا جائے. تو آج ختم کر دیا ترامیم, تو اب آپ اور ہم پریشان کس بات پہ ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان کا مقصد حل ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ منافقت جو ہے نا, منافقت ایک ایسا دائرہ ہے جس کو ہم گھوم کے وہیں آئیں گے, اس لیے بات کھل کے کرنی چاہیے. ایک کالا قانون ہے, بنایا گیا ہے سیاستدانوں کو دبانے کے لیے, ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے. سب جب تک سیاستدان متفق نہیں ہوں گے یہ نہیں ختم ہو سکتا. جیسے ابھی اگلی حکومت آئے گی نا, یہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی. سارے ابھی طے کر لے الیکشن سے پہلے, اپنے منشور میں اناؤنس کریں ہم نیب کو ختم کریں گے, کریں اناؤنس, کوئی نہیں کرے گا. دیکھ لیجیے گا میری بات. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے میڈیا نے ان کو کہنا ہے کہ چور ہے, اپنی جان بچانے کے لیے قانون ختم کر رہے ہیں, اس لیے.
چلیں اب سار صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. اسار صاحب آپ کی جانب آتی. چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ جی اگلے 15 سے جو 20 روز ہیں ہو سکتا ہے جی ان کی گرفتاری ہو جائے اور احتجاج کی حکمت عملی پھر سے تیار ہو چکی ہے. تو کیا راتوں رات جو ہے نیب ترمیمی آرڈیننس ہم نے دیکھا کہ وہ آتا ہے, اس کے بعد کیا حکومت جو ہے 9 مئی جیسے واقعات سے بچنے کے لیے اس طرح کی کوششیں کر رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں اب اگر قاسم کے ابو 10 دفعہ بھی گرفتار ہوں گے نا تو 9 مئی جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. اچھا, کیونکہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کے کان تھلے وجہ تو آپ کو عقل آتی ہے, ایک دفعہ آ گئی. اچھا اب آ جائیں آپ جو یہ آپ کا جو تازہ ترین نیب میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ مشرف کے دور میں یہ نیب بنا, لیکن اس سے پہلے یہ نیب کسی اور نام سے احتساب بیورو کے طور پہ کام کر رہا تھا نواز شریف صاحب نے جب بنایا تھا, اور اس میں صاحب برادران جو تھے انہوں نے بہت انی پائی تھی, یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے معافی مانگنے کے لیے سنا ہے کہ زرداری صاحب کے پیروں کو بھی پکڑا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو میں بالکل ابصار بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دائرہ منافقت کا تنگ کر لینا چاہیے اور اس سے باہر نکل جانا چاہیے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, ایبڈو پراؤڈو ایوب خان کے دور سے شروع ہوتے ہوئے مخالفوں کو رگڑا لگنے کے لیے یہاں تک یہ سارا کچھ آیا. آج جو ہو رہا ہے اس پہ عمران خان قاسم کے ابو اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ قاسم کے ابو نے اپنے دور میں اس احتساب بیورو کو اور نیب کو اس بری طرح استعمال کیا, اور خصوصی طور پہ اپنے ارد گرد جو ان کے اپنے ساتھی تھے ان کو انہوں نے جس طرح نیب کے حوالے سے زچ کیا, ان کو جس طرح نیب کے حوالے سے ان کے کیریئرز کو کھیلا, سیاسی کیریئرز کو, تو آج میرا خیال ہے اس پہ رونا پیٹنا ان کی طرف سے بنتا نہیں ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی, اور جب وہ بہو تھی تو تب اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اچھے کردار کرتی تو شاید ایک اچھی ساس بھی اسے مل جاتی ہے, خود اچھی ساس بن جاتی. تو آج جو بھی ہو رہا ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اگر قاسم کے ابو اپنے دور میں نیب کو بند نہ کر سکتے چلیں باوجود, تو اس نیب کو انہوں نے جس طرح ٹول کے طور پہ استعمال کیا اپنے ساتھیوں تک کے خلاف, وہ بھی آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب ایک چیز میں اور, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں یہ ہوا, وہ کسی نے حافظ صاحب سے پوچھا حافظ صاحب حلوہ کھاؤ گے, انہوں نے کہتے پھر انے کا دے لیو ایسا. بھائی اگر یہ جو یہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دے دی, اگر یہی قربانی ہے جس میں ان کے بھائی آج تک عدالتیں انہیں طلب نہیں کرتی, 50 روپے کے اسٹامپ پہ گئی ہوئی ہیں, ان کی بھتیجی 10 منٹ کی سماعت کے بعد وہ بری ہو گئی, وہ خود ماڈل ٹاؤن کیس سے اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سے فارغ ہو گئے, اور اسحاق ڈار صاحب 4 سال مفرور رہے اور یہاں آ کے ان کی پیشگی ضمانت ہوئی اور آج وزیر خزانہ ہے. تو اگر یہی ریاست کو بچانا تھا تو پھر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلے بلے جی, آپ سے بڑی قربانی دنیا میں آج تک میرا خیال ہے کسی نے نہیں دی. آپ نے جو ریاست بچانے کے لیے قربانی دی, اور جس طرح آپ نے اپنا پہلے آپ نے نیب کو استعمال کیا اپنے تمام کیسز ختم کرنے میں, جب آپ نے اپنے تمام کیسز ختم کرا دیے تو اب آپ نے کہا کہ نہیں نیب دی پرانی شکل چنگی ہے, وہاں لے جا کے مخالفین کو رگڑا دینے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سامنے ویسے آتا ہے. چلیں یہ تو وہ ہے نا دنیا کا اصول ہے. یہ شہزاد صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, اور آگے چلنے کے لیے پاکستان انشاءاللہ, لیکن پاکستان کو کسی ایسے خد و خال پہ اور حدود کے اندر اور اس کے اندر آگے بڑھنا ہے جو کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اور ایک پروگریسو ریاست کے طور پہ. 3 چیزیں میری نظر کے اندر, اگر جو سیاست کا سایہ, جہاں ہمارے یہاں ایک پنجابی میں کہاوت ہے کہ اس کو چیز خراب ہو جائے کہتے ہیں وہ سایہ پڑ گیا اس کے اوپر. اچھا وہ جو سایہ کا مطلب ہے, یہ سایہ پڑا ہوا ہے ہماری 3 چیزوں کے اوپر, اگر اس سے ہٹ جائے نا سایہ سیاست دانوں کا, تو وہ ایک ہے پولیس, ایک ہے بیوروکریسی اور ایک ہے جوڈیشری. اگر اس میں سے اپنا سایہ ہٹ جائے اور ہٹا دیں کسی طریقے سے, تو یقین مانیے ہم 50 سے 60% ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں, بالکل بغیر کوئی معیشت اور مستقبل بہتر ہوئے یا کسی اور کوئی اسٹیبلٹی آئے ہوئے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ہم آؤٹ رائٹلی, یہ ہمارا سب سے بڑا ڈیفیسٹ اس وقت یہ ہے کہ سیاست کا سایہ ان 3 چیزوں پہ پڑا ہوا ہے, اور ایک آدھ جو ادارہ بچ گیا اس کو چھوڑ دیں برائے مہربانی, ان 3 سے اپنا سایہ ہٹا لیں, پاکستان انشاءاللہ 50 سے 60% بہتر ہو جائے گا.
इंशाल्लाह। चलें शहजाद साहब, अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। मईशत से रिलेट हमारा अगला टॉपिक है जी, IMF की हम बात करेंगे। आलमी मालियाती फंड से मुआहदे के बाद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त सरगर्मी देखी गई है और KSE 100 इंडेक्स में 5.90% की शरह से 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। एक दिन में इंडेक्स बेक वक्त में 42 और 43 हजार पॉइंट्स की हद उबूर कर चुका है। सरमायाकारी में 318 अरब रुपए का नुमाया इजाफा देखा गया है। डॉलर की कीमत में कमी के बायस सोने की कीमत में भी कमी देखी गई है। जून में महंगाई की शरह 38% से घटकर कम होकर 29.4% हो गई है, जबकि अगर स्टेट बैंक की बात की जाए तो स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 53 करोड़ 30 लाख डॉलर के इजाफे से 4 अरब 6 करोड़ 99 लाख डॉलर से जायद हो चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 27 करोड़ 9 लाख डॉलर हैं। इस तरह मजमूई मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 34 करोड़ 8 लाख डॉलर हो गए हैं। ज़खायर में इजाफे की वजह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे का हुसूल है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा कम होता नजर आ रहा है। IMF के साथ इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने 5.6 बिलियन डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करनी है और स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 माह के लिए तय हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने यह दावा किया है कि जुलाई में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर होने की तवक्को है। सवाल हम अपने पैनल के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे, उनसे कमेंट लेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे IMF के हवाले से जो हमने किया है मुआहिदा, यानी जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है मुआहिदा, उसके अच्छे समारात आना शुरू हो गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान जो यकीन दहानियां करवा चुकी है IMF को, उस पर पूरा उतरेगी, मुकम्मल तरीके से काम करेगी? जरा मैं वो यकीन दहानियां जो है उनका भी जिक्र कर दूं, फिर हसन साहब आपकी जानिब आती हूँ। 9 यकीन दहानियां जो कि करवाई गई हैं कि पाकिस्तान में टैक्सेस की जो आमदन है उसको बढ़ाया जाएगा, एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा, तिजारत पर पाबंदियां भी खत्म की जाएंगी। हसन साहब, आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट कर पाएगी ये? देखें बीबी, बात सुने, ऑल दिस इज रबिश। टैक्स नेट क्या गरीब को, गरीब आदमी के तो बच्चे की जो दूध कहां से कहां पहुंचा दिया। गरीब आदमी के तो बच्चे की टॉफी पे भी टैक्स है। लोगों की पहले इन्होंने खालें उतारी, फिर लोगों का इन्होंने गोश्त खाया, फिर इन्होंने हड्डियां और अब गूदा। औकात ये है, देखो बीबी, सब छोड़ के सिर्फ एक जुमला सुनो शहबाज शरीफ का, प्यारे प्राइम मिनिस्टर का, कि 20 साल तक, यानी अंदाजा लगाओ IMF और नो IMF, देखना ये है कि ये कम्युनिटी ऑफ पॉलिटिशियंस आधा मुल्क खाने के बाद हमारी सियासी एलीट जो है ये पाकिस्तानियों की मजीद कितनी नस्लें खाएगी। 20 साल की डेट दी है। इनमें से किसी के पोते और नवासे को 20 साल बाद जब पूछोगे ना तो वो कहेगा another 20 years। अब आखिर पे मैं अफसार साहब से एक बात शेयर करूं कि सिर्फ सियासतदान क्यों विलन है, सिर्फ वही क्यों काबिल नफरत है। सुनो, सियासतदान का रोल एक मुआशरे में वो होता है जो इंसानी जिस्म में दिमाग का होता है। ऑल सिग्नल्स कम फ्रॉम देयर। मैं हाथ हिला रहा हूं, सिग्नल यहां से आ रहा है। दूसरी बात, सियासतदान वो वाहिद मखलूक है जिसका क्लेम टू ग्लोरी सिर्फ अवाम का वोट होता है। जज, जर्नैल, वकील, डॉक्टर, आर्टिस्ट, शायर, इंजीनियर, IT, माटी, सारा अपनी हिक के जोर पे आते हैं। ये अवाम की खैरात के जोर पे आते हैं और उनकी बोटियां नोचते हैं। आखिरी वजह, हर डिक्टेटर इस नाम नेहाद डेमोक्रेसी की पेट के मकरू पेट से जन्म लेता है। परवेज मुशर्रफ साहब आए तो वो नवाज शरीफ की बांगी बेहुदा तरीन हरकत का, हाँ, वो बाकायदा डिसमिस करता। उसके बाद अगर परवेज मुशर्रफ रिएक्ट करते, कहानियां और होती। उसकी घटिया तरीन एडवेंचरिज्म का नतीजा था परवेज मुशर्रफ। और मेरा ईमान है अगर ये नाहल ना होते, बददियानत ना होते, काबिल होते, मेहनती होते, फोकस्ड होते, ये सारे अगर मिराज खालिद टाइप, मैं टाइप की बात कर रहा हूं, दौलत की हवस के मारे ना होते, मजाल थी कभी किसी जर्नैल की आंख उठा के देखता,
हाँ, ये तलवे चाटते हैं तो ओनली बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर डिसऑनेस्ट। ठीक, मेरा विलन सिर्फ सियासतदान है, चूंकि उसकी पहचान मेरा वोट है सिर्फ, और उसका कोई क्लेम नहीं। जज जरनैल अपने जोर पे आया, ठीक, बिहेव उनको भी करना चाहिए, लेकिन उनकी ग्लोरी में मेरा कोई रोल नहीं है। आगे चलें, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, बात समझ में आती है ठीक है, नहीं आती वो भी ठीक है, आगे चलें। ठीक है हसन साहब, IMF मुआहदे के मस्बत असरात जो कि हुकूमत कह भी रही है कि हो जाते हैं या फिर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, गोल्ड का रेट नीचे आ रहा है, क्या हुकूमत IMF को दी गई यकीन दहानियों पर अमल करवा पाएगी, इस चीज को यकीनी बना पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो प्लान दे रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, मैं MA पॉलिटिकल साइंस करके नहीं आया, MA उर्दू MA फलाना, नो, ये उल्टे भी लटक जाएंगे तो कुछ नहीं होना। ये अवाम के गूदे, ये अब अवाम, मैंने कहा पहले उनकी खालें लोगों ने खाई, बेची, उनका गोश्त खाया, अब उनकी हड्डियों में ड्रिल करके ये उनका गूदा निकाल रहे हैं, और अगर कुछ हो गया तो मेरा गिरेबान हाजिर है बीबी, सही है, कख भी नहीं होना। और ये इमीडिएट रिएक्शन है जो आप देख रहे हो, डॉलर मॉलर, जरा लेट्स गिव इट अनदर 2-3 months, फिर देखूंगा मैं। महंगाई किसी का बाप नहीं रोक सकता, या आबादी नहीं रोकती, रोकनी तुमने। असूल हैं इकोनॉमिक्स के कुछ बुनियादी बातें। ठीक है हसन साहब, एक आखिरी बात सुन लें। साहब आपकी जानी बात है। आबादी दुनिया का सबसे बड़ा एसेट होती है। अगर वो खबीसों के हाथ चढ़ जाए, नालायकों के, बदयांतों के, तो वो सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है। और वो फिर होता है, वो भूख है आज़ा, कहीं आज़ा को ना खा लें। ये खेल इस मुल्क में शुरू हो चुका है, ये मुझे दूर तक रुकता दिखाई नहीं देता। ठीक है, स्नोबॉल करेगा। सर इस पे अफसार साहब से भी कमेंट ले लेते हैं। हसन साहब, अफसार साहब, पाकिस्तान को रवां माली साल कर्ज और सूद समेत $25 अरब कर्ज की अदायगी करना होगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस और फिच रेटिंग्स ऐसा बताती हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 7 गुना ज्यादा है ये रकम। क्या हुकूमत इतना बड़ा चैलेंज कर सकेगी पूरा? जो भी हुकूमत होगी ये चैलेंज तो पूरा करना पड़ेगा, वरना तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मुश्किल हालात तो रहेंगे, और जो IMF की कंडीशंस आपने गिनवाई हैं वो सारी पूरी भी करनी पड़ेंगी, लेकिन वो किस तरह पूरी करनी पड़ेगी ये असल सवाल है। हमारी मईशत की जो डायरेक्शन है वही गलत है। हमारी सारी मईशत का फोकस जो है वो रियल इस्टेट बिज़नेस पे है। पूरी दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सका रियल इस्टेट बिज़नेस पे फोकस करके। मुल्कों ने उन्होंने तरक्की किया जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है अपने लोगों पर, या जिन्होंने इंडस्ट्री पे किया है, या जिन्होंने तजारत, राहदारियाँ, बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। जैसे दुबई है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वहाँ पे एक उन्होंने ऐसा हेवन बना दिया है जिसमें लोग आते हैं और रहते हैं, और टूरिज़म भी है, साथ साथ लोगों को वहाँ रहने के लिए इंसेंटिव देते हैं जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, और वो वहाँ से कमाते हैं और टैक्स देते हैं। तो हमें अपनी पूरी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरी कमिटमेंट की ज़रूरत है, और साथ इसके ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है। और पॉलिटिकल विल ज़ाहिर है किसी सियासी और जमहूरी जमात से आएगी जिसके बारे में हसन निसार साहब ने कहा है कि सियासतदान दिमाग होते हैं, इसलिए उन पर तनकीद भी ज़्यादा होती है, इसलिए उन पर। लेकिन थोड़ा सा अगर तारीख़ के झरोके में झांक लिया जाए तो घटिया हरकत परवेज़ मुशर्रफ ने यह की थी जब उसने कारगिल में पाकिस्तान के 2000 नौजवान टीनेजर, बेहतरीन यंग नौजवानों को एक ऐसी अपनी गंदी ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दिया जिसका कोई अंजाम नहीं था, जिसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद से लेके आज तक पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर बैकफुट पे है, और हमें टेररिस्ट सारे समझते हैं कारगिल एडवेंचर की वजह से। लेकिन जितने लोग कारगिल में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम की माओं के बच्चों
کو اپنی ذاتی وجاہت اور عظمت کے لیے قربان کر دیا، ان سب نے ترقیاں پائیں. اس کے بعد مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں ساری قوم کو امریکہ کے آگے گروی رکھ دیا. ایک افغان جنگ میں پاکستان کے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے اوپر ہیڈ منی پیسے لیے اور اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کروائے. دوسرے اور جتنے بھی ان کے ساتھ دینے والے تھے سب نے اربوں پتی پیسے کمائے. اس ملک کو تباہ کر کے ہمیں دہشت گردی کا تحفہ دے کے وہ چلے گئے ہیں. یہ جو جج اور جرنیل اپنی ہک پہ آتے ہیں نا، نہیں اب سن لیں میری بات بھی، میں آپ کو ان کی ہک بھی بتا دوں کیا ہوتی ہے. کلوے جو سیاستدان چاہتے ہیں نا. ایک سوال مجھے شہزاد چودھری صاحب سے بھی کرنا ہے اس کے حوالے سے. شہزاد صاحب، جولائی میں زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر ہونے کی توقع ہے. یہ میں نہیں کہتی، یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں اتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا نہیں خیال آئے گا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر 14 ارب اس وقت 4 ارب پہ بیٹھے ہیں اور اس 14 پہ جانا چاہتے ہیں، مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ پیسہ ریز کر کے، جیسے کہ کمرشل بینکس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ملا کے یہ اپنی فارن ایکسچینج ریزروز بتاتے ہیں، جو اصل میں لوگوں کا پیسہ ہے، وہ ریاست کا پیسہ نہیں ہے. پبلک منی اور پرائیویٹ منی میں فرق کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ڈار صاحب کے لیول کے اوپر. لیکن اس سے بڑھ کے میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو بہتر نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے 5 سال کے پیریڈ کو دیکھتے ہیں. جو حکومت کا عرصہ ہوتا ہے 5 سال کا، صرف اس کو دیکھتے ہیں، ملک کو نہیں دیکھتے. اس دور میں وہ کہتے ہیں کہ صرف میرا یا میری پارٹی کا فائدہ، سیاسی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، ملک کے فائدے کو نہیں سوچتے. ورنہ ملک کو اگر ایک مستقل بنیادوں پہ استوار کریں معیشت کو، تو 5 سال کا جو سفر ہے وہ آگے 10 سال اور پھر 15 سال کنٹینیو کر سکتا ہے. یہ ہمارے سیاستدان نہیں کرتے. نمبر 2، ریفارمسٹ چاہیے ہوتے ہیں. ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو معیشت کو سمجھتے ہوں. ایسی لیڈرشپ چاہیے جو معیشت کو صحیح کرنا چاہتی ہے. یہ ساؤتھ کوریا میں ہوا، یہ تائیوان میں ہوا، یہ سنگاپور میں ہوا. بے شک ان کے جو لیڈرز تھے ان کا کئی دفعہ اس میں بیچ میں ایسے بھی لوگ آئے جو آٹوکریٹس تھے، جنہوں نے مینج کیا اور اکانومی کو اتنے عرصے تک چلایا، اس طریقے سے چلایا. ریفارمسٹ تھے اور ایسے لوگ تھے جو صحیح کرنا چاہتے تھے اپنے ملک کو. انہوں نے اس کو بہترین معیشتوں کے اندر ان کو شامل کیا، اور یہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. تیسری چیز، ہمارے ہاں ٹیکس لینے کا، میں نے ابھی پہلے اپنے جواب میں آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں تو دکانداروں سے ٹیکس کی بات کی جائے تو فائنانس منسٹر بدل جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. صرف ایک مثال کے طور پہ ایگریکلچر یعنی جو زراعت ہے اور ریٹیل سیکٹر یعنی جو دکاندار ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، یہ ملا کے ہماری جی ڈی پی کا 45% ان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی زراعت کا اور ریٹیل کا. لیکن یہ ٹیکس دونوں شعبے کتنا دیتے ہیں ہمارا؟ صرف 2%. آپ 45% جی ڈی پی کا حصہ ہیں، اتنا اس میں سے کماتے ہیں، اتنا بناتے ہیں، اتنا پیسہ لیتے ہیں، لیکن ٹیکس آپ صرف 2% دیتے ہیں. باقی سارا بوجھ باقی 55% کے اوپر ہے. جو 98% جو آپ کا ملتا ہے باقی ٹیکس ادھر سے جمع ہوتا ہے 55% کا. تو یہ زیادتی ہے. کون اس کو ہاتھ ڈالے گا؟ کون اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا؟ یہ مسائل ہیں. پاکستان کے اندر پولیٹیکل ول کی بات تو کی جاتی، ہم کلیشیز میں بات کرتے ہیں. ہم کلیشیز میں، ہمارا تجزیہ بھی کلیشیز کا تجزیہ بن چکا ہوا ہے. کچھ نہیں ملتا تو مشرف کے پاس چلے گئے، کچھ نہیں ملتا تو ڈکٹیٹرشپ کے پاس چلے گئے، کچھ نہیں ملتا. بھائی آگے کی بات کرو، پاکستان کے مستقبل کی بات کرو، درست کیسے کرنا ہے. مشرف چلا گیا بیچارہ، قبر میں بھی چلا گیا. وہ اب یہاں کی آگے کا سوچو، اپنے بچوں کا سوچو، ان کی اولادوں کا سوچو، پاکستان کا سوچو، اور راستے بتاؤ کیا ہے. اور اپنی اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو آج بیٹھی ہے یا آنے والی ہے، اس کو وہ طاقت دو کہ وہ فیصلے کر سکے. ان کو وہ چھپنے کی جگہ مت دو جو کہ آپ تاریخ کے جھروکوں میں سے نکال کے لاتے ہو، کہو کہ یہ کہنے کے لیے کہ اچھا جی ہم سے تو چونکہ فلانے نے یہ کیا اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. یہ طریقہ تو نہیں ہے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کا. میرا اپنا خیال ہے مشرف نے جو کیا اس نے بھگتا، اس کی قیمت چکائی اس نے. لیکن آج جو کر رہے ہیں یہ ہماری اولادیں اس کی قیمت چکائیں گی. اب میں نے آپ کو معیشت کے اندر سے IMF کے بعد اس فیصلے کا بڑا ایک بریدنگ سپیس مل گئی آپ کو. اس 9 مہینے میں تو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اس 9 مہینے کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں جس کے بعد آنے والی حکومتیں بھی اس سفر کو لے کے آگے چل پائیں. بہت کچھ کرنے والے لوگ ہیں اور بہت کچھ سمجھنے والے لوگ ہیں. ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، نثار صاحب آپ کو جاننے باقی ہوں، پاکستان میں ٹیکسز کا حصول ہر حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف بیچارہ جو درمیانی طبقہ ہوتا ہے وہ پستا ہے، وہی ٹیکس دیتا ہے، نہ تو اشرافیہ ٹیکس دیتی ہے اور نہ ہی وہ کبھی دے گی. تو کیا حکومت اس چیلنج کو پورا کر سکے گی؟
دیکھیں میں تو کل سے بلکہ جب سے یہ میں نے سنا کہ اب بہت مثبت اشارے آنے شروع ہو گئے ہیں اور مجھے تو ایسا لگا جیسے آسمان سے جو ہیں وہ دھن برسنے لگ گیا ہے، زمین سے اچانک جو ہیں وہ فصلیں اگ گئی ہیں جو مفت عوام کو مل رہی ہیں. کیا جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا. حسن بھائی کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا، میں اردو ہوں تو میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ آٹا یا 20 کلو کا جو تھیلا ہے اس پہ 100 روپے مزید بڑھ گئے، 1.5 روپے پر یونٹ بجلی بڑھ گئی ہے. جو خشک دودھ 700 روپے کا تھا جو غریب لے کے اور وہ کھلا پلا دیتے تھے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، وہ 1100 کا ہو گیا ہے. صحیح ہے. تو مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ یہ اگر یہ سارا انقلابی تبدیلیاں اور یہ جو ایک دم کامیابی کا طوفان اٹھا ہے، یہ کہاں پہ اٹھا ہے؟ کس کے لیے اٹھا ہے؟ ان کے لیے اٹھا ہے جو سالانہ 10 ارب ڈالر کی دالیں اور خوردنی تیل باہر سے منگا کے کھا جاتے ہیں، یا ان کے لیے اٹھا ہے جن کے پاس آٹے کھانے کے لیے آٹا تک میسر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کیا یہ انقلاب جو آیا ہے ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو آج تک جن کے لیے بجلی بھی فری ہے، جن کے لیے علاج کی سہولتیں بھی فری ہیں، جن کے کیفیٹیریا میں دنیا کی سستی ترین چیزیں ملتی ہیں، بہترین چیزیں ملتی ہیں، جو جاپان جاتے ہیں تو اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں؟ یہ ان کے لیے انقلاب آیا ہے. یہ ان کے لیے انقلاب آیا جنہوں نے بجلی کے بلوں کے خوف سے گرمی کے اندر اپنے بچوں کو گرمی میں سلانا شروع کر دیا پنکھے بند کر کے. آپ کس انقلاب کی، کس مثبت تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں؟ اگر یہ آئی واش ہے اور اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. اگر آپ نے جھوٹ بولے جانا ہے تو بولے جائے. 75 سالوں سے آپ یہی کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ پیسوں کو بندوبست کر لے گی، یعنی اگو تیرے پاگ لچھی ہے، ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا. بھائی اس طرح کیسے ملک چلتے ہیں؟ جی آئی ایم ایف آپ کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی، ایک طرف آپ کہتے ہیں لمحہ فکری ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی. سار صاحب جیسے ہم نے دیکھا نا، وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لمحہ فخریہ بالکل نہیں ہے، اس پہ میں فخر نہیں کرنا. لمحہ فکریہ، اب جو یہ 9 اتنے بڑے بڑے وعدے کر لیے گئے، جو باتیں کر لی گئی، جو دعوے کر لیے گئے، جو یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں، اس پہ کیسے پورا اتریں گے؟ یہ ایک چیلنج ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے. آگے بڑھتے ہیں، اگلا ٹاپک ہے ہمارا GB کے حوالے سے. گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دے دیا ہے. 3 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نااہلی کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا. سیاسی مخالفین کی طرف سے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کی لاء ڈگری کو چیلنج کرتے ہوئے آئین پاکستان کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ان کی نااہلی کا مطالبہ کیا گیا تھا. گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کو جعلی ڈگری جمع کرانے پر نااہل کیے جانے کی درخواست پر جواب داخل کرنے کے لیے 13 جون تک کی مہلت دی تھی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ کی جمع کروائی گئی ڈگری کی لندن یونیورسٹی سے تصدیق نہیں ہوئی ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسے جعلی قرار دیا ہے. عدالت نے اس معاملے پر HEC، وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان بار کونسل اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا. HEC نے عدالت کو بتایا کہ یونیورسٹی آف لندن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی ڈگری کو جعلی قرار دینے کے بعد اس نے خالد خورشید کو جاری کی گئی LLB کی ڈگری کو واپس لے لیا ہے. عدالت نے آج سماعت مکمل کر کے کچھ دیر کا وقفہ لیا اور بعد میں عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعلیٰ GB یعنی خالد خورشید خان کو نااہل قرار دے دیا ہے. سوال ہم اپنے پینل کے سامنے اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ پنجاب، KP کے، آزاد کشمیر اور اب گلگت بلتستان، کیا PTI اپنے اس آخری سیاسی قلعے کو بچا پائے گی یا یہاں پر بھی ناکامی کا سامنا ہوگا؟ حسن صاحب پلیز کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے ان کی PTI کی حکمت عملی کیا ہوگی. سمپل، آخری قلعہ کیوں؟ وائی آخری سیاسی قلعہ؟ سارے قلعے بچا سکتے ہیں پرووائڈیڈ دے ہیو دا رائٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی. یہ تو حکمت عملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب ہاؤ ڈو آئی نو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دو وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، میں اکارڈنگلی میں آئی ول بی ایبل ٹو ایویلیویٹ اینڈ گیو یو این اسیسمنٹ. آخری قلعہ کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج بھی ووٹ بینک کسی اور کا ہے یہاں؟ لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ بھائی ہینڈل کیسے کرتے ہیں.
स्ट्रेटजी क्या होती है, कता कलामी की रवैये क्या माजरत, होते हैं? अक्सरियती पार्टी एक तरह से अगर हम देखें तो पीटीआई वहाँ पे हमें नजर आती है, तो क्या कोई अहम काम या कोई ऐसा तगड़ा काम जो कि हम कहें कि हाँ ठीक है, आप पंजाब में नहीं कर सकते, आप केपी में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपने जान मार दी? नहीं, मैं तो इस तरफ आता ही नहीं भाई। मुझे तो आपका सवाल जो है मुझे हजम ही नहीं हो रहा। कहा आखिरी किला, भाई क्यों आखिरी किला? उनका पंजाब भी उनका किला है, ये क्या बात हुई? केपी के बिल्कुल नहीं, स्ट्रेटजी होगी सारे किले वापस, नहीं ठीक होगी तो वो किला भी जाता रहेगा। सो हाँ, वो आपकी हिकमत अमली है जी। ठीक है हसन साहब, आपका कमेंट आ गया। शहजाद साहब, आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी इस हवाले से। पीटीआई की जो सियासत है उसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान पे इन्हिसार नहीं है। उसका बेशक नज़ा का आलम है, इस वक्त नज़े की आलम है उनकी सियासत, लेकिन उसका ताल्लुक उस चीज़ से है कि उनके जो लीडर हैं और लीडरान जो हैं, जो रह गए हैं, वो किस तरीके से पीटीआई की सियासत को बचाना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, आगे कैसे लेके चलना चाहते हैं, किस शक्ल में लेके आगे चलना चाहते हैं। क्या जो कुछ अभी तक किया उससे वो बिल्कुल सब एग्री करते हैं, या उनको कुछ अपने तरीके को, अपनी सोच के अंदाज को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज वक्त ये है कि पार्टी बचाई जाए, पार्टी की सियासत बचाई जाए, किसी कुछ चंद अशखास को बचाया जाए, या ताकत के असूल के पीछे भाग जाए। ताकत तो मुझे उनको मिलती नजर नहीं आती, लेकिन बाकी चीजें बहुत अहम है। मेरा ख्याल उसका रोल, उस पार्टी का रोल हमारे मुस्तकबिल की सियासत में है, लेकिन क्या वो शऊर रखती है इस चीज का कि हाँ उनकी पार्टी की सियासत कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए, और क्या वो उसको बचाने की तगोदो करेंगे, किसी एक शख्स को ताकत के पिलर पे देखना चाहेंगे, या ये कि अपनी सियासत पीटीआई के रोल को आगे लेके चलना चाहेंगे। ठीक है शहजाद साहब, माजरत कता कलामी की, लेकिन वक्त का चूंकि थोड़ा सा हमारे पास वक्त की कमी है, इसार साहब से भी क्विकली मैं कमेंट लेना चाहूंगी। इसार साहब प्लीज कमेंट कीजिएगा शॉर्टली। देखें, आप जिसे किला कह रही है, मेरी नजर में तो वो एक झोंपड़ी है। अच्छा। किले तो पंजाब और केपी के थे जिसे खुद अपने हाथों से तोड़ दिया गया, और एक ये झुग्गी जो है ये क्या बचा सकती है पीटीआई को? आउट ऑफ द बॉक्स सब कुछ कर सके तो कर सके, और अल्लाह अगर मेहरबान हो तो हो सके। वैसे मैनू तो नजर आंदा कुछ अगे आने वाले दिन। सही है, ठीक है, बेहद शुक्रिया सार राना साहब, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। तमाम शुक्रिया अपने कमेंट्स देने के लिए। आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।